نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رکھوالا اور کارساز بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے کسی سے کھاتا نہیں. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہل کر کے فرما بردار بنوں. فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کر کے میں فرما بردار بنوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں شامل ہرگز نہ ہونا. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کہہ دیجئے کہ بے شک میں اگر نافرمانی کروں گا اپنے رب کی تو ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب کو ہٹا دیا گیا تو اللہ نے اس پر رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین، اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو سوائے اس کے کوئی بھی اس تکلیف کو ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ کوئی بھلائی پہنچائے تو بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہو سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے. شہید بینی و بینکم،
وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ساتھ تمہیں ڈراؤں، تمہیں خبردار کروں، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دو کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک کا، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مضمون ارشاد فرمایا، در حقیقت وہ اسی پچھلے مضمون کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ پیچھے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل عالم کے خالق اور مالک ہے، رب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم کل عالم پر محیط ہے۔ کوئی چیز بھی ان کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز بھی ان کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ جب مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت نصیب ہے اور میں نے اللہ کو اپنا رب، خالق اور مالک مان لیا، تو بتلاؤ کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کارساز بناؤں؟ بڑی حماقت ہے۔ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی جیسے عظیم رب کی معرفت ہو گئی ہو، جس نے اپنے اصل معبود کو پہچان لیا، اس کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے کہ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز مانے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بتلاؤ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، یہ وہی بات ہے جو سورہ انعام کی پہلی آیت میں بھی کہی گئی تھی کہ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ایسے خالق کو چھوڑ کر، ایسے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں ہے۔ جو معبودان باطلہ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کہیں دودھ بہایا جا رہا ہے، کہیں ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھے جا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی کا یہ معاملہ نہیں ہے، کسی سے نہیں کھاتا۔ جو اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا، وہ خرچ کن پر کیا جاتا ہے؟ اپنے ہی جیسے انسانوں پر۔ اسلام میں رزق کو ضائع کرنے والی کوئی عبادت نہیں ہے کہ رزق کو ضائع کیا جائے۔ اس نے قربانی کا حکم دیا، لیکن قربانی کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی، جو قربانی کرے وہی اس گوشت کو کھا بھی لے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ اپنی ہی نسل کے دوسرے انسانوں پر خرچ کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے تو فرماتے تھے کہ ان کو جا کر یہ کہنا کہ ان پر زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے اور کسی سے بھی کھاتا نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب صفت بیان کی ہے، اور اگر آدمی اس صفت کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو جھوٹے معبودوں سے اس کو کبھی بھی دھوکہ نہ لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، اس کو کسی کے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنے بھی جھوٹے معبود بنائے جاتے ہیں تو ان کو چڑھاووں کی ضرورت ہے، حلوے مانڈے کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہل کر کے فرما برداری کرنے والا بنوں۔ اول من اسلم، اول من اسلم یہاں آیا ہے، اور دوسری جگہ پر آیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
تو اول من اسلم اور اول المسلمین دونوں ایک ہی مفہوم کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے سب سے پہلا مسلمان، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے سب سے پہلے مسلمان۔ سب سے پہلا مسلمان کہ کوئی اور پہلے مسلمان نہیں ہے، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ سب سے پہلے مسلمان کا مطلب یہ کہ جیسے ہی دین کا کوئی حکم، اپنے رب کا کوئی حکم مجھے معلوم ہوتا ہے، میں فوراً فرما برداری کرتا ہوں، اس سے روگردانی نہیں کرتا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر آگے فرمایا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس چیز کا حکم میرے لیے بھی، جس چیز کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس چیز کی دعوت میرے لیے بھی ہے، جس چیز سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس کا اندیشہ مجھے خود بھی ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی اندیشہ ہے۔ اور اس میں اپنی عبدیت کا اظہار ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو عبدیت کی دعوت دیں تو اپنی عبدیت کا بھی اظہار کریں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے قاصد اور پہنچانے والا بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بتلاتے ہیں کہ جو احکام دوسروں کے لیے وہی احکام میرے لیے بھی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہو، رسول بنا کر بھیجا ہو، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ وہ دوسروں کو جس توحید کی دعوت دیتا ہے اس توحید کی دعوت اس کے اپنے لیے بھی ہو، دوسروں کو جس جنت کی خوشخبری دے رہا ہے وہ خوشخبری اس کے لیے بھی، دوسروں کو جس جہنم سے ڈرا رہا ہے وہ ڈرانا اپنے لیے بھی۔ تو فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور یہاں اصل کامیابی بتلا دی گئی کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب ہٹا دیا جائے۔ دوسری جگہ پر آیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اسی کو فلاح کہتے ہیں، حتمی کامیابی۔ دنیا کے اندر آدمی جو کامیابی بھی حاصل کر لے اس کامیابی میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کامیابی یقینی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ وہ کامیابی دائمی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے جس نے اپنی ہر خواہش حاصل کر لی، جو چاہا، مال، گاڑی، مکان، عورت، جائیداد، سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن سب حاصل کرنے کے بعد پھر اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ کامیابی ہو سکتا ہے یقینی نہ ہو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ان اسباب میں میرے مزے ہوں گے، بعض اوقات ان اسباب میں اس کے لیے سخت تکلیف رکھی ہوئی ہوتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، لیکن موت کا منکر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے منکر ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے، دائمی بھی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ عذاب سے محفوظ کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اصل رحمت ہوگی۔ پیچھے فرمایا تھا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، اور رحمت یہ ہے کہ جو اس کی سچی توحید کی گواہی دے گا اس پر رحم کیا جائے گا، عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے بڑی کامیابی، کھلی کامیابی، واضح ناقابل انکار کامیابی یہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اب آگے ایک عقیدے کا بیان چل رہا ہے، اور وہ عقیدہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو کوئی اور ہٹا نہیں سکتا، اور اگر وہ کچھ خیر پہنچائے
تو کوئی اور اس خیر کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے حق میں یہ فیصلہ فرما دے کہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور ساری کائنات مل کر یہ چاہے کہ اس سے اس بھلائی کو دور کر دے، تو دور نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے، اللہ بچائے، کہ اس کو یہ تکلیف پہنچائی جائے گی، تو سب مل کر اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ جو آپ عطا فرمائیں تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس نعمت کو آپ روک دیں کوئی اور اس کو دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش آپ کے فیصلے کے مقابلے میں نفع مند ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ فرما دے، پھر اس فیصلے کے برخلاف کوشش کرنے والا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جتنی بھی کوشش کر لے تو اس کی کوشش فائدہ نہیں دے سکتی۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر ایسی تھی 12 سال کے لگ بھگ۔ ایک روایت میں فرمایا ناحزت الاحتلام، میں بالغ ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ تو چھوٹی عمر ہی تھی، لیکن اس چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عظیم علوم حاصل کیے۔ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد کچھ جب دور نکلے تو ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حاضر۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، ہر حال میں تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ امن، عافیت اور خوشحالی کے وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے مانگو، تو اللہ سبحانہ و تعالی تنگ دستی میں اور مصیبت میں تمہیں پہچانے گا، تمہیں یاد رکھے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور اگر مانگنا ہو تو بس اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد چاہنی ہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو۔ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے قلم تقدیر سب کچھ لکھ چکا ہے۔ جف القلم بما ہوا کائن، تقدیر کا قلم سب کچھ لکھ کے خشک بھی ہو چکا۔ پہلے دوات میں ڈبو کر لکھتے تھے، تو جف القلم بما ہوا کائن کا مطلب ہے کب کا لکھ چکا اور لکھنے کے بعد خشک بھی ہو گیا۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ تم کو کوئی ایسا نفع پہنچا دے جو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر سب کے سب مل کر یہ کوشش کریں کہ تمہیں کوئی ایسا نقصان پہنچا دے جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو سب مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر والی صفت پر عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو، اور اگر اس پر قدرت نہیں ہے تو کم از کم صبر ہی کر لینا، اس لیے کہ اپنی خلاف طبع چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو لکھ دیا وہ ہوگا، اور یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے اسلام کا۔ یہ عقیدہ اگر دل میں مضبوطی کے ساتھ جم جائے تو پھر آدمی کو ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی مثل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موحد چے بر پائے ریزی زرش، وگر سیف ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت ز کس،
हमीन अस्त बुनियाद तौहीद बस, कि मोमिन ऐसा होता है कि उसके कदमों में सोने का ढेर लगा दो तो उसको सोने से कोई भी उम्मीद नहीं होगी। उसका यकीन रुपए पैसे के साथ वाबस्ता नहीं होता। कदमों में सोने के ढेर लगा दो तो उसकी उम्मीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दर से ही जुड़ी रहेगी। इस सोने के ढेर से उसकी कोई एक उम्मीद भी वाबस्ता न होगी। वगर सैफ हिंदी नहीं बरसरश, और अगर तेज धार तलवार उसके सर पर रख दो तो उसका खौफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा और किसी से वाबस्ता न होगा। उम्मीदो हरासश नबाशत से कस, मुवाहिद की उम्मीद और मुवाहिद का खौफ किसी मखलूक से वाबस्ता नहीं होता। हमीनस्त बुनियाद तौहीद बस, यही तौहीद की असल बुनियाद है। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शेर लिखा है कि फ़क्र में भी सर बसर फ़ख्रो गुरूरो नाज हूँ, किसका नियाज़मंद हूँ जो सबसे बेनियाज हूँ। कि बावजूद फ़क्र व हाजत के सरबलंद खड़ा हूँ, किसी के सामने नज़रें नहीं झुकाता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, इसलिए कि जो उस दर के फ़कीर होते फिर वो किसी और दर के फ़कीर नहीं होते। सबसे बेनियाज, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और अगर उसके साथ कुछ होता है ना तो वो समझ जाता है। वो एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मनज बेगान अगा हरगिज न नालम, कि बामन हर चेकर आ आशना कर, कि मैं बेगानों से और गैरों से शिकवा नहीं करता, इसलिए कि मेरे साथ जो कुछ किया है वो मेरे आशना ने किया है। कार जुल्फ़े तुस्त मुश्क अफशानी अम्मा आशिका मसलिहत रा तोहमत बरआ हुए ची बस्तान, के कायनात में जो कुछ हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कार फरमाई है। हाँ, मसलिहत है कि असबाब के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ रखा है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बाद। सूरह फातिर में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर लोगों के लिए कोई रहमत खोल दे फला मुमसिक लहा, तो इस रहमत के दरवाजे को कोई और बंद करने वाला नहीं है। व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बाद, और जिस रहमत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के लिए बंद कर दे तो फिर उस दरवाजे को कोई और खोलने वाला नहीं है, उस रहमत को कोई और पहुँचाने वाला नहीं है। तो ये नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हाजतें और ज़रूरतें पूरी करने वाला भी वही है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे तो सिवाय अल्लाह के कोई और उससे छुड़ाता भी नहीं। असबाब हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ असबाब के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ा है, लेकिन मोमिन की निगाह बड़ी तेज़ होती है। हमारे हज़रत वाला फरमाते हैं कि मोमिन की निगाह तेज़ होती है, दूर तक देखता है। काफिर जो है वो सिर्फ सबब को देखता है लेकिन सबब के रब को नहीं देखता। मोमिन सबब को भी देखता है, फिर सबब के रब तक पहुंच जाता है और वो जान जाता है कि अगरचे सबब से ये होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात आली तमाम असबाब के पीछे असल कार फरमा ज़ात है। फिर आगे फरमाया वहुवल काहिरु फौका इबादी वहुवल हकीमुल खबीर, वो अपने तमाम बंदों पर गालिब है, उसकी रहमत और उसके इख्तिदार का साया पूरी कायनात पर फैला हुआ है, वो तमाम मखलूक पर गालिब है। वहुवल हकीमुल खबीर, हिकमत वाला है, बाखबर है, कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस कायनात में मामलात जो हो रहे हैं तो ये मामलात एक हिकमत के साथ हो रहे हैं। आगे कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, अल्लाह से बढ़कर कौन गवाह हो सकता है। इस आयत का एक शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा है कि मुशरिकीन मक्का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने आकर कहा कि आप जो नबूवत का दावा करते हैं वही आपका गवाह है। हमने तो यहूद से भी पूछा, वो अहले किताब है, और हमने ईसाइयों से भी पूछा, वो अहले किताब है, वो तो आपके नबी होने को तस्लीम नहीं करते। तो आप जो दावा कर रहे हैं
اس دعوے میں آپ کا گواہ کون ہے؟ تو یہاں آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے محبوب کہیے کہ اللہ سے بڑھ کر گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون گواہی دے سکتا ہے؟ ای شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قل اللہ، اور چونکہ حتمی بات ہے اس لیے آپ خود ہی جواب بھی دے دیجئے کہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ جہاں جواب حتمی ہوتا ہے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے سوال کرنے کا حکم دیتا ہے ایسے ہی جواب دینے کا بھی حکم دیتا ہے کہ سوال بھی آپ کیجئے اور جواب بھی آپ دے دیجئے۔ یہ اسلوب وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں حتمی معاملہ ہو۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتا، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے سب سے بڑا گواہ کون ہے، اور پھر فرما دیجئے کہ اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے، شہید بینی و بینکم، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس قرآن کے ساتھ میں انذار کروں۔ انذار کا معنی ہمدردی کے ساتھ خبردار کرنا، کہ تمام انسانیت کو جہنم جیسے عظیم خطرے سے خبردار کروں۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے۔ کیا مطلب جس تک یہ قرآن پہنچے؟ یہ بالکل وہی مفہوم ہے جو دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ میرا بھی راستہ ہے اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہ راستہ ہے کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب یہ ذکر کیا گیا کہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ساتھ انذار کریں، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ یہی منصب، یہی ذمہ داری پھر ان کی ہوگی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ پر نبوت کا جو سلسلہ ہے مکمل ہو گیا، قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ اب کسی بھی قسم کے تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، حقیقی کسی نبی کے آنے کا کوئی راستہ اور امکان نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دین کی دعوت دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اب یہ اس امت کے ذمہ لگایا گیا کہ جو کام اس امت کے نبی کا ہے وہی کام اس امت کا ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ساتھ انذار کروں، وَمَنْ بَلَغَ، اور یہی ذمہ داری اس کی بھی ہے جس تک یہ قرآن پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ بڑا دلچسپ اسلوب ہے۔ بعض اوقات ایک شخص بے بنیاد بات کر رہا ہوتا ہے اور ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اس بے بنیاد بات پر جمع ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں بے یقینی ہوتی ہے اور وہ خود بھی جس بات کو ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے اس بات کا دل میں یقین نہیں رکھتا۔ توحید دلیل پر ہوتی ہے اور موحد دلیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ مشرک کا معاملہ یہ، اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی لازمی گواہی اور ثبوت ہوتا ہے، بس اس کے پاس کہانیاں ہوتی ہے، توہمات ہوتے ہیں۔ اب جب ایک آدمی یقین پر ہوتا ہے تو وہ پورے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر موحد مشرک کی آنکھوں میں جھانکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو گواہی دے دی، تم بتلاؤ کیا تم بھی یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک ہیں؟ ان کے دل کا چور
उनको ये गवाही देने से यानी रोक न भी सके, तब भी उनकी आंखों से, उनके लहजे की कमज़ोरी से ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि दलील नहीं है। कुल ला अशहद, तो आप कह दीजिए कि मैं तो ये गवाही नहीं दूंगा। कुल इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, आप ये गवाही दीजिए कि बेशक वही एक माबूद है। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद और नसारा के गवाही न देने के मामले को भी वाज़ेह किया। यहूद और नसारा के बारे में मुशरिकीन मक्का ने दावा किया था ना कि हमने तो अहले किताब से पूछा है, वो आपके रसूल होने की गवाही नहीं देते। तो यहाँ उनके इस झूठ को भी जाहिर किया जा रहा है कि यहूद और नसारा ने अगर ये कहा भी है तो वो झूठे हैं। अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो लोग कि जिनको हमने किताबें दी हैं, यानी यहूद उनको तौरात दी गई, ज़बूर दी गई, ईसाई इनको इंजील दी गई। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो तो पैगम्बर आखिर ज़मान को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। बाप जैसे अपने बेटों को पहचानता है और उसमें किसी भी शक या गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकता, ऐसे ही इन अहले किताब को खूब अच्छी तरह से मालूम है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, लेकिन वो जिन्होंने अपने लिए खसारे का सौदा कर रखा है और उन्होंने अपने लिए यही फैसला कर रखा है कि दुनिया की मामूली लज्जतों पर राज़ी रहेंगे और आखिरत को ज़ाया कर देंगे, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों में जो भी नूर और हिदायत है वो हम सबको अता फरमाए।